السلام علیکم. یہ ہمارے ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں کرک کے دو تو یہاں ریاض میں کام کرتے ہیں اور ایک گاؤں سے آئے ہوئے ہیں. کیا نام ہے آپ کا؟ انہوں نے مجھ سے سوال کیا نہیں ملا بھائی کہ مولانا طارق جمیل صاحب نے ڈاکٹر نبیہ کا نکاح پڑھایا تو قریب بیٹھے ہوئے تھے تو اس کا شرعی حکم کیا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ مولانا طارق جمیل صاحب بہت زبردست آدمی اور کسی کو ناراض نہیں کرتے ہیں. تو انہوں نے جو ہے نا ان کو کہنا چاہیے تھا کہ یہاں تھوڑا سا ہٹ کے بیٹھ جاؤ, اگلی کرسی پر بیٹھ جاؤ. تو ایسے لوگوں پر مولانا طارق جمیل صاحب بہت خرچ کرتے ہیں, بہت زیادہ, لاکھوں روپے ان کو دیتے ہیں اور گفٹ دیتے ہیں تاکہ لوگ دین پر آئیں. بہت بڑا نعوذ باللہ بدکاری کا اڈا تھا. یہ بڑے بڑے اڈے تھے جب پاکستان بنا تو ایک وہاں تلمبا میں تھا. حضرت نے ان پر محنت فرمائی اور ان سب کی شادیاں کرائی. حضرت نے کتنے اداکاراؤں کو دین پر لگایا, کتنے گفٹ ان کو دیتے ہیں, جہاز کے ٹکٹ دیتے ہیں تاکہ لوگ دین پر آئیں. تو اگر وہ ایک عام آدمی ہو تو اس کے ساتھ اس طرح کیا جا سکتا ہے. لیکن یہ ایسے لوگ ہیں کہ یہ آزاد قسم کے لوگ ہوتے ہیں تو آہستہ آہستہ انشاءاللہ یہ ٹھیک ہو جائیں گے. آپ اچھا گمان کریں. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ نے فرمایا من لہو قدم راسخ فی الاسلام. میں مدینہ میں ہوں اور نزلہ زکام بخار ہے, طبیعت خراب ہے میری. یہ ساتھی نے مسئلہ پوچھا تو من لہو قدم راسخ فی الاسلام, مالک فرماتا ہے ایک آدمی ہوگا اس نے دین کے لیے بڑی خدمتیں کی ہوں گی, آن لائن تو 7 بر اعظموں کو ہلایا ہے, ایسے ہلایا ہے. اور وہاں حافظ عالم مفتی شیخ الحدیث دیندار تبلیغی بنے ہیں, دنیا جہان کو ہلایا حضرت نے ماشاءاللہ. اور اس شعر کے مصداق ہیں کہ قوافن اذا سرن من مقولی بتن الجبال وخضن البحار. ایک شاعر کہتا ہے میرے منہ سے جب اشعار نکلتے ہیں نا تو پوری دنیا میں بکھر جاتے ہیں, مشہور ہو جاتے ہیں. اور اگر سامنے سمندر اس میں غوطے مار کر آگے والے سائڈ پر نکل جاتے ہیں میرے اشعار, لوگ سن لیتے ہیں. اور اگر سامنے پہاڑ آ جائے تو اس پر چھلانگے مار مار کر میرے اشعار جنگلات سے آگے نکل جاتے ہیں, پہاڑوں سے آگے نکل جاتے ہیں, سمندروں سے آگے نکل جاتے ہیں. تو مولانا حضرت مولانا اس مقام پر پہنچ چکے ہیں کہ ان تک عوام میں دین کا جذبہ پیدا کرنا اور پھر ان کو اپنے بچوں کو حافظ عالم مفتی شیخ الحدیث دیندار بنانا. یہ حضرت نے بہت کام کیا ہے. بس ایک چھوٹی سی بات پکڑ لی اور مطلب یہ ہے کہ اس کو اٹھا لیا, اچھی بات نہیں ہے. پھر گلہ اپنے لوگوں سے ہوتا ہے کہ اپنے لوگ باتیں کرتے ہیں اور وہ جو دوسرے مکاتب فکر اسکول آف تھاٹس وہ خاموش ہوتے ہیں. تو یہ بغض اور حسد کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا. احتیاط کرو, اچھا گمان کرو, خیال کرو, تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اس عمل کو کوئی بھی درست نہیں کہے گا, لیکن سوشل میڈیا پر دینا اور پھر اعتراضات اور اشکالات اور تنقید یہ نہیں کرنا چاہیے. داغ داغ مت کو سب داغ دار ہیں, بے داغ بس وہی جو پروردگار ہے. کیفی جو چلے گا اسے ٹھوکر ہی لگے گی, غلطی سے بری فطرت آدم تو نہیں ہے. تو بہرحال مولانا نے اہل بیت پر کتاب لکھی ہے. تو اہل سنت کے ہاں کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں وہ اہل بیت میں شامل ہے؟ جی. ان کے نزدیک شامل ہے؟ نہیں. تو مولانا نے کس کا موقف لکھا ہے؟ تو یہ خدمت نہیں ہے آپ کی. میں ایک مرتبہ حسنین میں تھا, ایک جماعت آئی, سارے خوبصورت 15-20 افراد اور حوثی شیعہ تھے یمن کے. پھر وہ سب یہ سارے وہ تھے, اب سب مراکز میں اب بیان فرماتے ہیں, پھر وہ تھے وہی سارے. انہوں نے لاکھوں لوگوں کو, عرب و عجم کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا. غلام حیدر و شمس الدین, شاہ رسول حقانی, مولانا اکرم طوفانی, مولانا شریف حقانی جو ہے نا بس جی قریب کیوں بیٹھ گئے. جلدی فتوے مت لگایا کرو. اللہ کے بندو, پیارے بندو, اللہ آپ سے راضی ہو جائے, اللہ آپ کو سکون عطا فرمائے. خیال کر لیا کرو. من لہو قدم راسخ فی الاسلام. مالک کا قول یہاں پر لے لو. کون ہے جو غلطیوں سے پاک ہے؟ اور وہی والی بات ہے کہ یہ ایسے لوگ ہیں اگر ان کو یہ بات فوراً کہی جائے تو ہو سکتا ہے اٹھو یہاں سے جی اگلی کرسی میں بیٹھ جاؤ, ناراض ہی نہ ہو جائیں اور کہیں اور نہ چلے جائیں. سمجھا کرو. تو مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آہستہ آہستہ دین پر لانا ہے. میں نے خود ایک
وہ میں نے تقریباً 100 سے زائد سفر جہاز میں کی، اور آخر میں اٹھتا ہوں تاکہ ایئر ہوسٹسوں کو دعوت دوں، ان کو پھر میں دعوت دیتا ہوں۔ بہت سارے ایئر ہوسٹس نے پردہ شروع کیا، میں ان کو دعوت دیتا ہوں کہ اللہ آپ سے یہ نوکری ہٹائے، اس سے اچھی نوکری، اچھی تنخواہ والی، پردے والی آپ کو دیں۔ ایک ایئر ہوسٹس ہمارے گھر آئی، مری کی تھی، چلی گئی، میں فلانی ہوں، آپ سے آپ کا نمبر لیا تھا، تو میں نے بچوں کو آپ کے پاس داخل کر دیا۔ میں نے کہا آپ تو مری والی ایئر ہوسٹس نہیں جو ملی تھی ایمریٹ میں مجھے؟ کہہ رہے ہاں۔ کہہ رہے میں نے توبہ کر دیا آپ کی تقریر کے بعد، میں نے بچوں کو مدرسے میں داخل کر دیا۔ دعوت اثر کرتی ہے۔ مولانا ظہور علی خان صاحب نے ایئر ہوسٹس کو کہا ناخن کاٹو بیٹی، نیل پالش نہ لگاؤ، وضو نہیں ہوتا ہے، میں فوراً کاٹ لی، کہ آئندہ نہیں کروں۔ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ عورت سے کیوں بات کیجیے؟ اللہ کے بندے، اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ محبت اور بدگمانی نہ کرنا، ولا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تجسسوا ولا تحسسوا وكونوا في الله اخوانا، وصلی اللہ علیہ وسلم۔ رسولم دے تو نجیب اللہ بھائی دا سلیم اللہ نعیم اللہ ملگری دی جی دیو طرز عالم ہم دے سنم دا محمد قاسم مولانا قاسم صاحب زندہ باد، ماشاء اللہ۔